اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریے۔ ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں۔ ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی ہاتھ، کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے۔ اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے، جادوگر بھی لائے گئے۔ انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں۔ اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں، حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے آنے والا کون ہے کسی کو پتا نہیں تھا۔ لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر، جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ گرے۔ آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے۔ اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے، شہاب الدین غوری اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا، تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی، ہاتھی، گھوڑے، ہتھیار سب لے کر جا رہے۔ آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ۔ سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی، گھوڑے، ہتھیار کے ساتھ۔ تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے، فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی، گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تاریخ نے آج دیکھ لیا جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا، 800 سال گزر گئے، کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی، آج تک وہ حکومت قائم ہے، دلوں پر قائم ہے، دلوں پر قائم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم تو ہم ہیں، غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں۔
میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، مقابلے کیوں نہ ہوں گے، ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی، لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے، ایک درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں، بے صبرا پن دکھائیں، نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے، مدد بھی نازل فرماتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے، ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے۔ یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، اور بھی طلبہ تھے، کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے۔ دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے، سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں، کھانا نہیں کھائے، بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی، گر گئے۔ تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں، ان کا تو فاقہ اور ہے۔ بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا، ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے، تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے۔ حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام، کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے رب کی راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اسے اپنی چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے، لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے،
آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو. کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی. آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں. اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے, لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے. سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے, سب کو پلا رہا ہے, سب کو پہنایا ہے, ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے. لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں, یہ بہت حیرت کی بات ہے. یہ بہت حیرت کی بات ہے. جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے, جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے, اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے. اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں. اپنے گھر میں لگاؤ, اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ. تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر, اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں. باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں, ہال میں, وہاں کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان, اجنبی بنا رکھا ہے. اپنے برتنوں پر, اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں, کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے. اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا, آئینے میں جا کر دیکھ لیتے. ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں, اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لوٹنے کی کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے, اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں. خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے, آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز, جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے, لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں, قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو, کبھی کوئی نماز قضا کی ہو. نہیں لا سکو گے. ان کی زندگی بھر کی عبادتیں. اور پھر حد تو یہ ہے, میں نے ایک بات پڑھی تھی, مجھے بہت حیرت ہوئی. رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے. پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے, حجرہ بند کر لیا تھا, کھڑکیاں بھی بند, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ اکیلے تھے اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی. 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے, اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی, آواز رک گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو, کھڑکیاں بھی بند ہیں, دروازے بھی بند ہیں, اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا. انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی, آپ کا وصال ہو چکا. لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی, پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ, دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھی, آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی, دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے, لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار,
جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے سٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے آج، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے۔ 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں۔ آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں۔ اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ آپ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزہ، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا۔ یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم۔ اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے۔ اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے، اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے، تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا۔ حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا۔ جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں۔ وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو۔ جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا۔ کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں، عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں۔ میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا۔ تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی۔ بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے۔ کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر
جاؤ اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ، عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں، آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے، پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں یقیناً زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم اس آستانے کو سدا سلامت رکھے، اجمیر معلیٰ کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں۔ اس لیے کیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے، کل کو چل کر کے کوئی ٹائی سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے، تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں، ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں، ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ، گوگل ہو کہ پوگل ہو یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا۔ ایک شہر کا نام پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا۔ اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو۔ تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا۔ جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا۔ تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے، اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے، اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر، پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے، آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کریں گے۔ وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے. اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے. ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے. کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو. ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطا رسول ہی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے. سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں. وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا. آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے. عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے. ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے. تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے. کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا. برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں. قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے. اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے. کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے. تیمور آیا یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں. بہت سارے بادشاہ، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں. اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے. وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا. آج کے دور کی طرح نہیں ہے. جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے. ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے. لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو. غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے. مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے. غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا. 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی، تانبا، ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ
اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء، شاگرد، سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما لیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے؟ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا؟ اس مٹھائی کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے۔ ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی، مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے، اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اسنا میں میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں
اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے، اے عذاب کے فرشتوں، چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے، وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے۔ اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں۔ لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں۔ لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ، لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ۔ یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں۔ آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے۔ مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے۔ اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ۔ اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا، عاجزی میں، کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لیں، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے۔
بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے. بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے. اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا. یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے. آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا. وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے. دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے. مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے. اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے. اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے. مولا اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا. مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر، جیسے نماز میں قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.